ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تدع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام قسم کی تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعد ان کی درود و سلام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین اکرام، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو ٹاپک شروع کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے اثرات، اس کی آخری کڑی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. سامعین اکرام، جب بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اور ایک ثمرہ یہ سامنے آتا ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات سے، چاہے دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، دنیا کا کوئی بھی خوف ہو، کوئی بھی ڈر ہو، کوئی بھی طاقت ہو، اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 172، 173، 174 کے اندر فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، من بعد ما اصابهم القرح، زخمی ہو جانے کے بعد، زخمی ہو چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا. للذین احسنوا منهم واتقوا، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی، بھلائی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جن لوگوں سے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، لہذا تم ان سے ڈر جاؤ. صحابہ اکرام سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، لہذا تم خوف کھاؤ، ڈر جاؤ. فزادہم ایمانا، لیکن ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے صرف
اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین مددگار اور کون ہو سکتا ہے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کسی بھی برائی نے، کسی بھی تکلیف نے چھوا تک نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ ذو فضل عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیات کریمہ ان کے اندر جنگ احد کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بے شمار عبرتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے غور و فکر کرنے کے پہلو ہیں، بہت سے نصیحت حاصل کرنے کے اسباب اس جنگ کے اندر موجود ہیں۔ یہ جنگ شروع میں تو جیتی گئی، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کیا ہوئی کہ جیتی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس جنگ کا نتیجہ جو سامنے آیا، جو حالات اس جنگ کے بعد ہوئے وہ کیا تھے ذرا سنیے۔ وہ حالات یہ تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، اور صحابہ اکرام کے اندر یہ افواہیں پھیل چکی تھی، مشہور ہو چکی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹا دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور 70 صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے۔ جو بچ نکلے تھے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس نتیجے کے ساتھ صحابہ اکرام مدینے کو واپس پلٹ رہے تھے، اس نتیجے کے ساتھ صحابہ کرام واپس مدینے کو لوٹ رہے تھے، اور کفار مکہ واپس جا رہے تھے۔ لیکن کفار نے راستے میں جاتے جاتے سوچا کہ کیا بہترین موقع تھا، کیا بہترین اوسر تھا ہمارے لیے کہ مسلمان کمزور ہو چکے تھے، مسلمان پسپا ہو چکے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، ہمیں بجائے اس کے کہ مکہ واپس جاتے چاہیے تو یہ تھا کہ مدینہ جا کر کے مدینہ شہر پر حملہ کر دیتے اور ہمیں بڑی کامیابی نصیب ہوتی۔ چنانچہ وہ راستے میں رک گئے، آنے جانے والے قافلے آنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو خبریں سنانے لگے کہ آپ کا دشمن ابھی گیا نہیں ہے، آپ کا دشمن ابھی واپس نہیں لوٹا ہے، آپ کا دشمن ابھی راستے میں رک کر کے پلاننگ کر رہا ہے، دوبارہ آپ پر حملہ کرنے کی، دوبارہ آپ پر چڑھائی کرنے کی، اور مدینہ کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے سلسلے میں پالیسی یہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا، آپ کو خبر ملتی کہ دشمن مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے، دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، آپ کو خبر ملتی تو قبل اس کے کہ دشمن خود آپ کی ذات پر یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے اس پر حملہ کر دیتے تھے اور اسے سمجھنے کا موقع تک نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی یہ پلاننگ سنی، چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا، آپ نے حکم دے دیا کہ اب آپ کو پھر سے جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ سوچو کتنے نازک حالات ہوں گے، کتنے سنگین حالات ہوں گے۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، پیارے نبی زخمی ہیں، کتنے صحابہ اکرام زخمی ہیں، حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، تیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ ایسے حالات میں دوبارہ جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اپنے تھکے ہوئے جسموں کے ساتھ نکلو، اپنے زخمی بدن لے کر کے نکلو، اپنی ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر کے نکلو، اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلے لے کر کے نکلو، لیکن دشمن پر چڑھائی کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام لبیک کہتے ہوئے نکل پڑتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، حوصلے پست ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن
اللہ کا حکم آ چکا ہے، پیارے نبی کا حکم آ چکا ہے، صحابہ اکرام نکل پڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ بھلے ہی ہمارے دشمن تعداد میں زیادہ ہیں، بھلے ہی دشمنوں کے حوصلے بلند ہیں، بھلے ہی دشمن ہم پر غالب ہے، بھلے ہی ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ونعم الوکیل، اور اللہ سے بہتر مددگار کون ہو سکتا ہے؟ یہ نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ سے نکل پڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ روک ڈالتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے تھے نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، ڈر پیدا کر دیا، اور دشمن واپس مکہ لوٹ گیا۔ اسے ہمت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچے بھی۔ چنانچہ صحابہ اکرام بغیر کسی تکلیف کے واپس لوٹ آئے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، بھلے ہی اس کے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، تعداد نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کی مدد کے بعد کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ کی حفاظت کے بعد کسی اور کی حفاظت کی کیا ضرورت؟ اللہ کے سہارے کے بعد کسی اور کے سہارے کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ لہذا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ تو توکل کے اثرات تھے۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں توکل کے تقاضے کیا ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں توکل کا جو مفہوم پایا جاتا ہے، اور ہم نے جو توکل کا مفہوم سمجھ رکھا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسے کا جو مفہوم ہے، وہ اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسباب نہ اپناؤ، پلاننگ نہ کرو، تدبیر نہ کرو، محنت نہ کرو، بس اللہ پر بھروسہ، اللہ کافی ہے۔ یہ مفہوم توکل کا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ بیمار ہو گیا ہے، دوائی نہیں کرتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، مفہوم غلط ہے۔ دشمن کا شر سامنے ہے، دشمن ہمیں تباہ کرنے کے در پر ہے، کوئی تیاری ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ نپٹ لے گا، نہیں، یہ مفہوم توکل کا غلط ہے۔ چنانچہ آپ بیمار ہیں، دوا کیجئے، علاج کیجئے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو پیسہ چاہیے، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، نوکری کیجئے، پہلے اسباب اپنائیے، دوا کرائیے، علاج کرائیے، پلاننگ کیجئے، تدبیریں کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، یہ توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ چنانچہ پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر کوئی توکل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ مکہ جانے والا جو راستہ ہے وہ راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ انجان راستہ اختیار کرتے۔ کیوں؟ جبکہ اللہ نے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگ آپ کو چھو بھی نہیں سکتے، فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی اس قول پر نبی کو بھروسہ نہیں تھا، توکل نہیں تھا؟ تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اسباب اختیار کیے۔ پہلا سبب کیا اختیار کیا؟ کہ راستہ انجان اختیار کیا، کیونکہ جو عام راستہ ہے پیچھا کرتے کرتے دشمن اس راستے پر پہنچ جائے گا۔ پھر برابر چلتے نہیں رہے، بلکہ 3 دن غار میں چھپے، تاکہ دشمن اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بھی نکل جائے تو اس کو کہیں سراغ نہ ملے، آپ نے بچنے کی کوشش کی۔ پھر راستہ کلیئر کرنے کے لیے آپ نے ایک راہگیر کو ساتھ میں لیا، بہت سارے اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، اور جب ابوبکر کو خطرہ لاحق ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں غم کرتے ہو؟ تو بھروسہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی
اسباب اختیار کیے، تو پہلے سبب اختیار کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے اسباب ہمارے بس میں نہ ہوں، سارے اسباب ہمارے بس میں نہ ہوں، تو شریعت ایسے حالات میں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جتنا کچھ ہم سے بن پڑتا ہے، جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور باقی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ حمل سے تھی، درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تنہائی میں ہیں، بیابان جنگل میں پڑی ہیں، اکیلی ہیں، کوئی آس پاس موجود نہیں ہے، کھجور کا درخت پاس میں موجود ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سورہ مریم آیت نمبر 25، وَحُرِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ مریم جب تجھے کھانے کی ضرورت پڑے تو اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر کے ہلانا، کھجوریں گریں گی اور ان کو کھاتی رہنا۔ اب ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اندر، اور ذرا غور کیجئے، کھجور کا پیڑ آپ نے دیکھا ہو تو کتنا مضبوط ہوتا ہے، دیکھا ہے نا کھجور کا پیڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کیا ایک عورت کے اندر اتنی طاقت ہے وہ اس کو ہلا سکے؟ عورت کے اندر اتنی طاقت ہے کھجور کے پیڑ کو ہلا سکے؟ نہیں ہلا سکتی۔ چلو مان لو، فرض کر لو وہ ہلانے میں کامیاب ہو جائے تو کیا کھجوریں صرف ہلانے سے گر جائیں گی؟ کھجوریں اپنے خوشوں کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ہلانے سے گر جائیں گی؟ نہیں گریں، نہ کھجور کا تنا ہلنے والا، نہ کھجوریں ہلانے سے گرنے والی، پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا مریم کو کہ جب تجھے بھوک لگے تو اس تنے کو ہلانا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جتنا تیرے بس میں ہے، جتنا تیرے کرنے کا کام ہے اتنا تو کر، کوشش کر، باقی کام اللہ کا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اتنے سبب ہمیں اختیار کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، مزدوری کرنا چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ توکل کا اصل مفہوم ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو صحابہ اکرام سے مشورہ کرو۔ یہ مشورہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ ہے، یہ تدبیر ہے، ایک سبب اختیار کرنا ہے، اور جب تم کوئی فیصلہ کر لو، کوئی پختہ فیصلے پر پہنچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت ہے 2517 نمبر کی، ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے عاقلوها واتوکل او طلقوها واتوکل، کہ میرے پاس اونٹ ہے، میں اس کو باندھ دوں اس کے بعد بھروسہ کروں اللہ تعالیٰ پر، یا پھر اس کو کھلا چھوڑ دوں اس کے بعد بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اس کو باندھ، پہلے اس کو باندھ دے، تیرے کرنے کا جو کام ہے وہ تو کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر۔ اب باندھے گا نہیں اور اللہ پہ بھروسہ ہے بس چھوڑ دیا کھلا، وہ تو کہیں بھی بتکے گا۔ پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی 1523 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون ویقولون نحن المتوکلون، یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ یمن سے مکہ کا راستہ 2-3 دن کا، 4-5 دن کا ایسے راستہ ہے، اور پہلے تو سواریاں اتنی نہیں تھی تو اور زیادہ لمبا،
تو وہ راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ نحن المتوکلون، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لا رہے اور سفر پہ نکل جاتے، کیا کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، جب مکہ پہنچتے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے کہ ہمیں کھانے کے لیے دو، ہمیں پینے کے لیے دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں نازل فرمائی، کہا کہ تم تقویٰ اختیار کرو اور توشہ لاؤ، توشہ لاؤ، کھانے پینے کا سامان لاؤ، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ سب سے بہترین تقویٰ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان بچ جائے۔ لہذا یمن والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ پہلے اسباب اختیار کرو، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، آپ کھانے پینے کا بندوبست کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ سامعین کرام، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سبب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ دوسرا توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اسباب اختیار کر چکے، تدبیر کر چکے، محنت کر چکے، تو بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ بھروسہ اپنی پلاننگ پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اپنے ظاہری اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اپنی محنت پر نہیں ہونا چاہیے، توکل اپنی صلاحیت پر نہیں ہونا چاہیے، توکل اپنی ذہانت پر نہیں ہونا چاہیے، توکل اپنی منصوبہ بندی پر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو ایسی منصوبہ بندی کی ہے، ایسی پرفیکٹ پلاننگ کی ہے کہ میرا یہ پلان تو کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے پاس میرا سارا انتظام میں نے کر لیا ہے، لہذا اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ کرو، محنت کرو، پلاننگ کرو، صلاحیتیں بناؤ، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ بیلنس بگڑ گیا تو اس کی کتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، یہ سبق بھی ہمیں عہد نبوت میں ملتا ہے۔ چنانچہ یاد کیجئے جنگ حنین کو۔ جنگ حنین وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ آج سے پہلے کسی بھی جنگ میں اس قدر تعداد میں مسلمان نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن توکل میں ذرا سی کمی آ گئی، اور صحابہ اکرام میں سے بعض کی زبان سے نکل گیا لن نغلب اليوم من قلت، آج تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آج تو ہم اتنی تعداد۔ کیوں؟ کل 313 تھے تو جیتے تھے، اس سے پہلے جتنی جنگیں سب فتح کرتے ہوئے آئے ہیں، تعداد میں کم تھے، ہتھیار کم تھے، سب کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، پھر بھی جیت گئے، اور آج تو تعداد بھی زیادہ ہے، سب کچھ موجود ہے، تو اب تو ہم ہار ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب میدان جنگ گرم ہوا، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام سارے کے سارے میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، سارے کے سارے، اکیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جھنڈا لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارے نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ صحابہ اکرام نے نبی کا یہ حوصلہ دیکھا، ان کے حوصلوں میں بھی جان آئی، پھر واپس میدان جنگ میں آئے اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑے اور جنگ فتح کی۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین،
یاد کرو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے موقعوں پر مدد کری، اور خاص طور پر حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں کثرت تعداد پر ناز ہو چلا تھا، تمہیں بھروسہ اپنی تعداد پر آ گیا تھا، تمہیں بھروسہ اپنے ظاہری اسباب پر آ گیا تھا، تمہیں بھروسہ اپنی طاقت پر آ گیا تھا، لیکن تمہاری طاقت تمہارے کوئی کام نہیں آئی، تم پیر پیچھے ہٹ گئے، پیٹھ کے بل پیچھے ہٹ گئے، میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد نازل کی، اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی مومنوں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر جا کر کے جنگ فتح ہوئی۔ لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم سب کچھ کریں، ساری پلاننگ کریں، سارے اسباب اختیار کریں، ہم بیمار ہیں دوا دارو کریں، ہم پریشان حال ہیں پریشانی کے علاج کے لیے ہم کوششیں کریں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھروسہ اپنی کوششوں پر نہ ہو، بھروسہ اپنی محنت پر نہ ہو، بھروسہ اپنی دولت پر نہ ہو، بھروسہ اپنی قابلیت پر نہ ہو، بھروسہ ہو تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے بنیں گے۔ سامعین کرام، توکل کا ایک تیسرا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے انسان، مخلوق کا محتاج نہ بنے، اس سے کوئی بھی سوال نہ کرے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی 1043 نمبر کی حدیث ہے، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 او 8 او 7، کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 لوگ تھے یا 8 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم لوگ اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ کہتے ہیں، کنا حدیث عہد ببیعۃ، ہم نے ابھی تو بیعت کی تھی، ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا تھا، بیعت کی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سوال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا، قد بایعنا یا رسول اللہ، ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا، ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا، قد بایعنا یا رسول اللہ، ہم بیعت تو کر چکے ہیں، فعلی ما نبایعک، ہم کس بات پر اب آپ سے بیعت کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، والصلوات الخمس، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، وتطیعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ولا تسألوا الناس شیئا، اور لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو گے۔ کس بات پر بیعت کرو؟ کہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو گے۔ صحابی کہتے ہیں، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْدَ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ، کہ میں نے دیکھا ان 9 صحابہ اکرام میں سے بعض کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا زمین پر گر جاتا، فَلَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا، تو کسی سے وہ مانگتا نہیں تھا کہ بھائی ذرا کوڑا اٹھا دینا، يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، بلکہ خود گھوڑے سے اترتا اور اترنے کے بعد خود اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا۔ تو توکل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان لوگوں کا محتاج نہ بنے، لوگوں سے کوئی سوال نہ کرے، جہاں تک ممکن ہو، جب تک ممکن ہو، جب تک وہ مجبور نہ ہو، خود اپنے سارے کام کرے، اور مانگنا ہو تو کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے کا پھیتا جس سے جوتا باندھا جاتا ہے، تسمہ، اگر وہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہو، اللہ سے مانگو، لے کے دکان پہ جانا پڑے گا، لے کے آنا پڑے گا؟ نہیں، وہ سب کرو، لیکن مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ وہ دے گا تب آپ کو ملے گا، وہ نہیں دے گا تو نہیں مل سکتا۔ چنانچہ توکل کا ایک چوتھا تقاضا یہ ہے کہ جائز محتاجی سے بھی پرہیز کیا جائے۔ جائز محتاجی، آپ محتاج ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، جائز ہے کہ آپ مانگ سکتے ہیں، جائز ہے کہ آپ
محتاجی کو دور کرنے کا سوال کر سکتے ہیں، لیکن توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جائز محتاجی سے بھی پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ جادو کے مریض ہیں، جنات کے مریض ہیں، آسیب کے مریض ہیں، نظر بد آپ کو لگ چکی ہے، شریعت نے رقیہ شرعیہ کی تعلیم دی ہے کہ آپ رقیہ کروائیے، آپ دم کروائیے، آپ علاج کروائیے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر دم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی حوصلہ افزائی کی جو رقیہ کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا توکل، جن کا ایمان، جن کا تقوی، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی دم نہیں کراتے، رقیہ نہیں کراتے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔ ہاں یہ بھی بات طے ہے کہ سب لوگوں کا توکل اس درجے کا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ ہو، اس قدر توکل ہو کہ انہیں رقیہ بھی کرانا ناپسند ہو، وہ خود اللہ سے سوال کریں، وہ خود اللہ سے شفا مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، بخاری شریف کی روایت ہے 5705 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کو جہنمیوں کے جنتیوں کے حالات دکھائے گئے۔ قیل ھذہ امت، ایک موقع پر کہا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ کی امت ہے، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُولَٰئِكَ مِنْ هَٰؤُلَاءِ 70,000 بغیر حساب، اور تمہاری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم دخل ولم يبين لهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور بیان نہیں کیا، واضح نہیں کیا یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ فَأَخَاذَ الْقَوْمُ، صحابہ اکرام چیمیں گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے نحن الذین آمنا باللہ واتبعنا رسولہ، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ کی اطاعت کی، فنحن ہم، لہذا ہم وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ او اولادنا الذین ولدوا فی الاسلام، یا ہماری اولاد میں سے 70,000 لوگ ہوں گے جن کی ولادت، جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی، فإنا ولدنا فی الجاہلیہ، اور ہم تو جاہلیت میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ 70,000 لوگ ہماری اولاد میں سے ہوں گے۔ وبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ وہ رقیہ نہیں کروائیں گے، وہ دم نہیں کروائیں گے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ جائز ہے، آپ کو ضرورت ہے دم کروا سکتے ہیں، پیارے نبی نے خود دم کروایا، لیکن یہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ جو رقیہ نہیں کروائیں گے، جائز محتاجی سے بھی پرہیز کریں گے۔ ولا یتطیرون، نحوست کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، بلی گزر گئی، شیشہ ٹوٹ گیا، اب اس میں شکل نہیں دیکھیں گے، بلی گزر گئی، سفر نہیں کریں گے، کب ٹوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، اس میں پانی نہیں پیئیں گے ورنہ آفت آن پڑے گی، اس طرح کی نحوست کے عقیدے نہیں رکھیں گے۔ ولا یکتوون، اور داغنے کا علاج نہیں کروائیں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ لہذا یہ توکل کے تقاضے ہیں۔ اگر ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے تو ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، اسباب پر توکل نہیں کرنا چاہیے، جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت بچنا چاہیے۔ کچھ بھی بھلے ہمیں ان سے راستہ ہی معلوم کرنے کی ضرورت ہو، لیکن کوشش کریں کہ ہم خود اپنے تمام مسائل حل کر لیں۔ جہاں ہماری ہمت جواب دے جائے وہاں دوسروں کا سہارا لینا چاہیے، یہ توکل کا اصل تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے سارے کام بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، اے اللہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے۔
اے اللہ تو ہی وہ ذات ہے جس پر ہمارا بھروسہ ہے، جس پر ہمارا توکل ہے۔ اے اللہ تو ہمارے توکل کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ